الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کا موضوع ہے ہمارا سحری اور افطاری کی حکمتیں۔ ہمارے اس روزے کے اندر سحری اور افطاری دو اہم کھانے ہیں۔ اس کی بے شمار حکمتیں ہیں جن کی بنا پر ہم سحری اور افطاری کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ روزے کے اندر سحری اور افطاری سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسلام سے قبل سحری کا وجود نہیں تھا اہل کتاب کے روزوں میں، اور افطاری وہ دیر سے کی جاتی تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم اس کا جائزہ لیں گے، سحری اور افطاری کو کس وقت میں کرنا چاہیے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان روزوں میں سحری کا کھانا وہ ایک فرق ہے کہ اہل کتاب یعنی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے لوگ گزر گئے، ان کی روزوں میں سحری کا کھانا نہیں تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شریعت محمدی کے اندر جو روزہ ہے اس کے اندر سحری کرنا وہ مشروع ہوا۔ تو پہلی چیز کہ سحری کرنا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو ہمیں روزے ملے ہیں یہ ان میں مشروع ہے، اور اس سے پہلے جو اہل کتاب گزر گئے ان کے اندر سحری نہیں تھیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سحری کھایا کرو، کیونکہ جب سحری کھائیں گے تو آپ نے شریعت محمدی کے مطابق روزہ رکھا ہے۔ اگر ہم سحری نہیں کھائیں گے تو اہل کتاب بھی سحری نہیں کھاتے تھے، پھر ہمارا کوئی ان کے درمیان فرق نہیں رہے گا۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود اور نصارہ وہ روزہ دیر سے افطار کرتے تھے۔ تو دوسرا یہ فرق ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو جائے فوری طور پہ افطاری کی جائے، افطاری کرنے کے بعد پھر مغرب کی نماز ادا کی جائے۔ دیر سے جو اہل کتاب روزہ افطار کرتے تھے وہ جب رات کو کافی وقت گزر جاتا، رات کو ستارے نظر آنے لگتے، اس وقت وہ روزہ افطار کرتے، اور وہ اس بات کو تقویٰ کا نام دیتے کہ یہ ایک تقویٰ ہے کہ ہم نے مزید صبر کیا ہے، کہ سورج غروب ہونے کے بعد ہم نے ویٹ کیا ہے، انتظار کیا، اس کے بعد تارے نکلے ہیں تو اس کے بعد ہم نے افطاری کی ہے، تو یہ تقویٰ ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے، جیسے ہی سورج غروب ہو وہ روزہ افطار کرے۔ اس طرح یہود نصارہ کی جو مخالفت ہے وہ بھی ہوگی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے کہ افطاری وقت پہ کرو، اس پر بھی ہمارا عمل ہوگا۔ سحری صبح وہ وقت پہ کی جائے، اور اسی طرح جو افطاری ہے سورج غروب ہونے کے بعد کی جائے، افطاری کرنے کے بعد پھر مغرب کی نماز ادا کی جائے، تو یہ ایک طریقہ کار ہے۔ اس کے فضائل ہیں سحری کے، اس کے اندر کس قدر برکتیں ہیں، حکمتیں ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کے کھانے میں برکتیں ہیں۔ یہ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ نسائی شریف میں ہے، سیدنا حضرت مقدام بن معد کرب رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح کا کھانا اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ صبح کا کھانا مبارک کھانا ہے۔ یہ آپ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ جیسے ہی میں نے روزہ رکھنا ہے تو سحری کھا کر میں اپنے روزے کی ابتدا کروں، یہ لازم کرو اپنے اوپر۔ نسائی شریف کی دوسری حدیث مبارکہ میں سیدنا حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا، صبح کے بابرکت کھانے کے لیے آؤ، اس کھانے کو تناول کرو، اس کھانے میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، مسند امام احمد میں یہ روایت ہے کہ سحری کے وقت کھانا سارے کا سارا وہ خیر ہے، سحری کا مکمل کھانا
وہ خیر ہی خیر ہے، لہٰذا اسے مت چھوڑو اگرچہ ایک پانی کا گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ بلا وجہ اس سحری کا کھانا ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صبح اٹھنے کی ہم کہتے ہیں کہ زحمت نہ ہو، بس سحری کے وقت سے پہلے ہی 2-3 گھنٹے ہم کھا پی کر سو جاتے ہیں۔ یہ چیز بھی غلط ہے کہ سحری آخری وقت میں کی جائے، جیسے ہی سحری کا ختم ہونے کا وقت تھوڑا سا رہ جائے، آدھا گھنٹہ باقی ہو یا پونا گھنٹہ باقی ہو، اس وقت ہم سحری کھائیں۔ سحری کھانے کے بعد پھر فجر کی اذان آ جائے، آخری وقت میں سحری کھانا یہ سنت مبارکہ ہے، اور روزے کے اندر سحری کھا کر ہی روزے کی ابتدا کی جائے۔ ناظرین، آپ نے سماعت فرما لیا، سحری کھائیں گے اللہ کی رحمتیں بھی نصیب ہوں گی۔ حضرت ارباس بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سحری کے کھانے کے لیے بلایا تو فرمایا، آؤ کھانا کھا لو جو بڑی ہی برکت والا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی ناظرین آپ نے سماعت فرمایا، یہ برکت والا کھانا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی جتنا بھی کھا لیں ان کا حساب نہیں ہوگا، اس کھانے پر حساب نہیں ہوگا کہ یہ زیادہ کھایا ہے، اس کھانے کا حساب دو۔ پہلا وہ شخص جو روزہ دار ہے اور وہ افطاری کے وقت کھانا کھاتا ہے، اس کا کوئی حساب نہیں، کیونکہ یہ بندہ عظیم ہے اور اس نے جو افطاری کا کھانا کھایا ہے تو اس کھانے پر کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اور دوسرا وہ آدمی جو سحری کا کھانا کھاتا ہے، سحری کا کھانا کھانے والے پر کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اور تیسرا وہ آدمی جو مجاہد ہے، اللہ کے راستے میں جنگ و قتال کرتا ہے، وہ جتنا بھی کھا لے اس پر کوئی حساب نہیں ہوگا۔ یہ 3 بڑے ہی عظیم اشخاص ہیں، 3 قسم کے۔ تو اس پر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ میں سحری کھانے اور افطاری کرنے کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دن کے روزے رکھنے پر سحری کے کھانے سے مدد طلب کرو اور رات کے قیام کے لیے قیلولہ سے مدد طلب کرو۔ اگر تم نے روزہ رکھنا دن کو تو تمہیں مدد ملے گی۔ اگر تم سحری کھاؤ گے، سحری کھائی ہوگی تو سارا دن روزے کی حالت میں صحیح گزرے گا، زیادہ بھوک زیادہ پیاس پریشان نہیں کرے گی۔ اگر سحری کریں گے نہیں اور بغیر کچھ کھائے پی روزہ رکھیں گے، ظاہری بات ہے جو دن ہے پریشانی میں گزر سکتا ہے۔ تو آقا نے فرمایا تو ایسا نہ کرو، سحری کھا کر تم روزہ رکھو تاکہ جو دن ہے وہ صحیح گزر جائے۔ اور رات کو جب قیام کرنا ہے، رات کو نماز عشاء ہے، نماز تراویح کی ادائیگی ہے، نماز تراویح کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، تو قیام کے اندر طوالت ہے، قیام لمبا ہم کرتے ہیں۔ تو آقا فرماتے ہیں رات کے قیام کے لیے قیلولہ سے مدد کرو۔ قیلولہ ہے دن کا سونا، دن کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے ہم سو جائیں۔ دن کو جب سو جائیں گے تو رات کا قیام آسان ہو جائے گا، رات کے قیام کے لیے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، رات کے قیام کے اندر انشاءاللہ نیند بھی نہیں آئے گی۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرمان ہے اس کے اندر بھی بہت بڑی حکمتیں ہیں۔ سحری کھا کر ہم اپنے روزے کو دن کے وقت کے لیے تقویت دیں اور دن کے وقت سو کر رات کے قیام کے لیے آسانی پیدا کریں۔ محترم ناظرین، دوسری حدیث مبارکہ انیس الواعظین میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سحری کھایا کرو، کیونکہ سحری کھانے سے ہر لقمہ کے بدلے 60 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو سحری کھائیں گے تو یہ عبادت بھی نصیب ہوگی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں افطاری کے وقت، افطاری کی طرف، کہ افطاری جو روزہ جب مکمل ہو جاتا ہے، سورج غروب ہو گیا تو اس وقت افطاری کا وقت ہے، اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس کو بھی دیر سے کرنا یا افطاری کے لیے اہتمام نہ کرنا، سورج غروب ہو گیا اس کے بعد ہم اپنا وقت ایسے ہی گزار دیں اور روزہ افطار نہ کریں، یہ روزے کے اندر مکروہ بھی ہے اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے خلاف بھی ہے۔ افطاری کا بھی وقت پر اہتمام کیا جائے، جیسے روزہ وہ اختتام کو پہنچے
اور غروب آفتاب ہو جائے فوری طور پہ پہلا عمل یہ کرنا، ہم نے افطاری کرنی ہے۔ اس پر حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں گے۔ پہلی حدیث مبارکہ بخاری شریف میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رات اس طرف سے آئے اور دن اس طرف چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار کے افطار کا وقت ہو گیا ہے۔ تو اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام افطار کا وقت بتا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ وقت پر افطار کرتے رہیں گے، اس وقت تک وہ غالب رہیں گے جب تک وہ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، میرے نزدیک محبوب ترین بندہ وہ ہے جو روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ اللہ کو بھی وہ بندہ پیارا ہے، سب سے زیادہ پیارا ہے جو روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کا محبوب بندہ بننا ہے تو ہم روزہ وہ وقت پہ افطار کریں۔ محترم ناظرین، حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اس اعتبار سے کہ روزہ کس چیز کے ساتھ افطار کیا جائے۔ روزہ جب افطار کریں تو ہم سب سے پہلے کون سی چیز کھائیں، اس پر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث مبارکہ ہے آپ سماعت فرمائیں گے۔ ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت سلمان بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی افطار کریں تو تر کھجور کے ساتھ روزہ افطار کریں، اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے روزہ افطار کریں، کیونکہ یہ پانی پاک چیز ہے۔ تو یہ دو چیزیں، کھجور سے افطار کیا جائے، اگر کھجور نہ ہو تو پانی سے روزہ افطار کیا جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے تر کھجور کے ساتھ روزہ افطار فرماتے ہیں۔ اگر تر کھجور میسر نہ ہوتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خشک کھجور یعنی چھہارے کے ساتھ روزہ افطار فرماتے ہیں۔ اگر خشک چھہارے بھی میسر نہ ہوتے، لجپال آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کے ساتھ روزہ افطار فرماتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جن سے روزہ افطار کرنے میں ابتدا کی جائے، اور اس طرح ان کے اندر برکتیں بھی ہیں۔ اگر ہم روزہ افطار کرنے میں کھانے سے ابتدا کریں گے تو اس کی نسبت اگر کھجور اور پانی سے روزہ افطار کریں اس کے اندر جسمانی فوائد زیادہ ہیں۔ تو یہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے جو آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں سحری اور افطاری کی برکتیں نصیب فرمائے، وقت پر سحری کریں، وقت پر افطاری کریں، خالق کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان مبارک سنتوں پہ ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبیین۔